حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ کی دولت گاہ پر ایک چور چوری کی نیت سے آیا۔ مکان کے اندر قدم رکھتے ہی دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا۔ ادھر ادھر ٹکراتے پھرنے نکلنے کے لیے راستہ بھی نہ مل سکا۔ بالآخر مجبور ہو کر ایک گوسیا میں بیٹھ گیا۔ صبح گرفتار ہو کر خدمت میں آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میرے یہاں دنیا کی دولت چرانے آیا تھا۔ ہم اسے ایسی دولت دیتے ہیں جو ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ آنکھوں پر دستِ کرامات پھیر دیا، جس کی برکت سے ضائع شدہ بینائی پھر لوٹ آئی۔ اس کے بعد ایک توجہ فرمائی، وہ منصوبِ ولایت پر پہنچ گیا، نیز کسی مقام کا ابدال کا وصال ہو گیا تھا۔ ان کا قائم مقام بنا کر ان کی جگہ پر بھیج دیا گیا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مختصر حالات۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اسم مبارک عبدالقادر۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کنت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سجانی، غوث الثقلین، غوث اعظم وغیرہ ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ربیع الثانی 561 ہجری میں 91 برس کی عمر میں بغداد شریف میں انتقال فرمایا۔ نماز جنازہ حضرت سید شیخ الدین عبد الوہاب علیہ رحمۃ اللہ الوہاب نے پڑھائی اور لاتعداد لوگوں نے جنازے میں شرکت کی۔ مزار مبارک بغداد شریف میں ہے، جہاں دن رات زائرین کا ہجوم رہتا ہے۔ حضرت بقا بن بطور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا غوث اعظم حضرت امام احمد بن حنبل کے مزار پر تشریف لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل قبر سے باہر تشریف لائے اور غوث اعظم کو اپنے سینے سے لگا کر ارشاد فرمایا، اے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، علم شریعت و طریقت میں بھی تمہارا محتاج ہوں۔ شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی۔ شرک محض بتوں کی پوجا کا نام ہی نہیں، بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ دنیا و مفاد سے کسی اور شے کی محبت کو بھی دل میں جگہ دے، اور یاد رکھ، خدا تعالیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ خدا نہیں۔ بیداری میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ ایک دن حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے اور شیخ علی بن یحییٰ رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو نیند آ گئی۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے اہل مجلس سے فرمایا، خاموش رہو، اور آپ منبر سے نیچے اتر آئے اور شیخ علی بن یحییٰ رحمت اللہ علیہ کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب شیخ علی بن یحییٰ رحمت اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، کیا آپ نے خواب میں تاجدار مدینہ رحمت قلب وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں اسی لیے باادب کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کیا نصیحت فرمائی؟ تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی خدمت اقدس میں حاضری کو لازم کر لوں۔ بعد ازیں لوگوں نے شیخ علی بن یحییٰ رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا
کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کا کیا مطلب تھا کہ میں اس لیے بادب کھڑا ہو گیا تھا، تو شیخ علی بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں جو کچھ خواب میں دیکھ رہا تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ السلام اس کو بیداری میں دیکھ رہے تھے۔